میں نے کہا چھوڑو اس طرح کی باتیں. یہ جو ہیں یہ جو پولیس والے ہیں یا جن لوگوں نے چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ اپنی جو بدماشی ہے اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. however وہ معاملہ چلتا رہا اور پھر جب وہ اس کو 17 تاریخ کو انہوں نے جبکہ اس کا 10 تاریخ کو جو ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوا تھا اس میں باقاعدہ ڈپٹی کمشنر یہ لکھا تھا کہ اس کو سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے. تو اس کو 17 تاریخ کو جب ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اس کو برآمد کروایا تو انہوں نے اٹھا کے اس کو 96 کا جو مقدمہ ہے 9 مئی کا اس میں ڈال دیا. اس کے بعد سے وہ اس کو 1 مہینے تک انہوں نے ہم سے ملنے نہیں دیا. انہوں نے آرڈر کے دینے کے بجائے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری انٹرنل سیکیورٹی کو بھیج دی ہے. تو میں نے کہا جی سیکیورٹی سے کیا ریلیٹڈ ایشو ہے؟ صنم کا الیکشن لڑنا سیکیورٹی تو کوئی نہیں ہے, آپ نے کرنا تھا, آپ پریزنر کے ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر چلے جائیں. انہوں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ مجھے ادھر بھیج دیا. میں وہاں گیا تو ایڈیشنل سیکریٹری جو انٹرنل سیکیورٹی تھے وہ تو اویلیبل نہیں تھے. ان کا جو سیکشن افسر ہے اس کے آفس میں مجھے بھیج دیا گیا. میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں آفس سے باہر ہوں اور 2 بجے تک آ جاؤں گا, آپ 2 بجے آ جائیں, میرے پاس آرڈر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا نیوز ولاگ میں خوش آمدید ناظرین. میں ہوں لیاقت انصاری اور ہمارے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال خان ہیں. انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کے حوالے سے اور ان کی بیٹی نے سیاست کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا ہے. انہیں سے یہ جانتے ہیں, اطلاعات آ رہی ہیں کہ صنم جاوید نے جو ہے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ہاں لیاقت, آپ نے صحیح سنا ہے. وہ تو جس دن سے 8 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں جب وہ پکڑی گئی تھی نا, تو اس کو 1 مہینہ جب انہوں نے ہم لوگوں سے نہیں ملنے دیا, اس نے جیل کا کھانا کھایا. تو میں نے اس کو جا کے سمجھایا کہ تمہارا تو اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم پی ٹی آئی کی ممبر نہیں ہو, اور تمہیں کیا پرابلم, یہ کیوں کر رہی ہو. تو اس نے کہا کہ جی مجھے نا جب میں انیشلی انہوں نے مجھے 5 دن کے لیے کڈنیپ کیا تھا 13 تاریخ کی رات کو جیل کے باہر سے, اور 17 تاریخ تک کسی مقدمے میں نہیں ڈالا تھا, تو مجھے وہاں پر یہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تم نے سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کا نام جو ہے نانی ڈالا ہے, تو اس کو اس سے بڑی تکلیف ہے, تو وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتی ہے, وہ تم سے معافی منگوانا چاہتی ہے. میں نے کہا چھوڑو اس طرح کی باتیں. یہ جو ہیں یہ جو پولیس والے ہیں یا جن لوگوں نے چھوٹے لیول کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ اپنی جو بدماشی ہے اس کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. however وہ معاملہ چلتا رہا اور پھر جب وہ اس کو 17 تاریخ کو انہوں نے جبکہ اس کا 10 تاریخ کو جو ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوا تھا اس میں باقاعدہ ڈپٹی کمشنر یہ لکھا تھا کہ اس کو سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے. تو اس کو 17 تاریخ کو جب ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اس کو برآمد کروایا تو انہوں نے اٹھا کے اس کو 96 کا جو مقدمہ ہے 9 مئی کا اس میں ڈال دیا. اس کے بعد سے وہ اس کو 1 مہینے تک انہوں نے ہم سے ملنے نہیں دیا, اور پھر ہم 2 مہینے کھپتے رہے, ضمانتیں کروائیں. جب ضمانت ہو گئی, جب وہ باہر آئی, پھر اسے اٹھا لیا. تو وہ پھر وہ ہنسنے لگ گئی. وہ مجھے کہتی ہے پاپا یہ میرے سے پریس کانفرنس کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پی ٹی آئی کی ممبر نہیں ہوں, تو میں کس چیز سے ریزائن کروں. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ان کے کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے. تو الیکشن کا فیصلہ کیسے کیا انہوں وہ بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ ٹائم گزرتا گیا اور وہ اس کو 7 مقدموں میں کر لیا. تو جب وہ 5ویں مقدمے سے بری ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ پاپا یہ جو اتنے دن سے میرے پیچھے لگے, اس نے کچھ لیٹرز وغیرہ بھی لکھے, میں نے اس کو بھی جواب بھی دیا. تو اس نے کہا پاپا اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی سارے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, میں پی ٹی آئی جوائن کروں گی آ کے. اور پھر جب وہ 13 یا 14 تاریخ کو مجھے یہ بتایا گیا کہ جی ہم نے اس کو صنم کو نومینیٹ کیا ہے ریزرو سیٹس کے لیے بھی, اور اس کو جنرل الیکشن بھی لڑنا ہے, تو پھر میں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھا کہ کیا اس نے پارٹی جوائن کر لی ہے. انہوں نے ہنس کے کہا ہاں اس نے کر لی ہے اور وہ اب الیکشن لڑے گی. however I confirm from her کہ ایسا ٹھیک ہے. اس نے کہا پاپا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ 8 مہینے ہو گئے مجھے. کون سا حلقہ چنے؟ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی اس کو ایک ریزرو سیٹ پہ 4تھا یا 5واں نمبر ملے گا.
تو وہ جب میں نے ہوا تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ اگر وہ ریزرو سیٹ پہ لڑ رہی ہے تو ظاہر ہے جو اس وقت پنجاب میں آپ کی پوزیشن ہے چوتھا یا پانچواں، اگر آپ اس کو سلاٹ دے رہے ہو تو وہ تو آسانی سے الیکٹ ہو جائے گی، آپ کسی اور کو کیوں نہیں لڑواتے وہاں؟ مجھے نہیں حلقے کا پتہ تھا. تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی یہ آرڈر خان صاحب کی طرف سے آیا کہ صنم نے 150 سے الیکشن لڑنا، حلقہ پی پی 150. یہاں کس کے مقابلے میں ہوں گی؟ وہ ادھر سے جو انفارمیشن ہم تک آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا ہوگا تو انہوں نے اس کو وہاں سے نامزد کیا ہے کہ وہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اچھا، مطلب صنم جاوید اب مریم نواز کا مقابلہ کریں گی سیاسی اکھاڑے میں پی پی 150 سے؟ جی بالکل ایسا ہے جی. اور اس کے لیے مجھے یہ کمپین پھر جیل سے ہی کریں گی؟ میری پوری کوشش ہے کہ کیونکہ ان کو جو اب 1 مہینے کا ڈیٹینشن آرڈر ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے، تو وہ کل اس کی ہیئرنگ ہے کورٹ میں، ہائی کورٹ میں. مجھے امید ہے کہ کل وہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. اچھا، تو کاغذات نامزدگی کے لیے ظاہر ہے ان کی ول چاہیے، کاغذات پہ سائن اور دوسرا پروسیس وہ کیسے کریں گے؟ اس وقت مجھے قاضی صاحب بہت یاد آئے اور قاضی صاحب کا بینچ بھی بہت یاد آیا جب میں نے کاغذات نامزدگی کے لیے اسپیشل پاور آف اٹارنی سائن کروانے کی کوشش کی، جو پچھلے 4 دن سے نہیں ہو پا رہی. اچھا، آپ کو جیل میں ملنے نہیں دیا جا رہا؟ جیل میں تو ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو نظر بند کیا ہوا ہے. میں نے وہ جو پاور آف اٹارنی ہے تیار کروا کے بھجوائی جیلر کو، جیل سپرنٹینڈنٹ کو. اس نے 2 گھنٹے رکھنے کے بعد مجھے واپس بھیج دی کہ جی ہم سائن کروا کے نہیں دے رہے. میں نے کہا دس از یور مورل اینڈ لیگل. پھر آپ اس کو کیسے پاور آف اٹارنی کا پھر مرحلہ کیسے حل کریں گے؟ وہ بتا رہا ہوں ساری بات. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، کہ آپ اس کو میرے پاس دے دو، میں خود سائن کرا لیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے سائن نہیں کرنی. سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا آپ جا کے اے ٹی سی کورٹ سے پرمیشن لے کے آئیں. میں نے رش کیا اور اے ٹی سی کورٹ پہنچ گیا. میں نے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ جی سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کو سائن نہیں کروا کے دے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، جب اس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ کیوں نہیں کروا کے دے رہے. پھر میں نے اسی وقت ایک جو درخواست لکھی تھی، میں نے کہا جی آپ اس پہ آرڈر کر دیں. انہوں نے کہا جی میں اس پہ تو نہیں آرڈر کرتی. میں نے کہا جی پھر آپ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، آپ اس کو سمن دے کے بلوا لیں، ہم یہاں پہ کورٹ میں سائن کروا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک درخواست لکھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ وکالت نامہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی وکالت نامہ بھی پھر مجھے ادھر سے ہی سائن کروانا پڑے گا. اس کے لیے میں نے بندہ بھیجا، انہوں نے وکالت نامہ سائن نہیں کر کے دیا. تو پھر میں نے جا کے ایڈمن جج کو بتایا کہ جی نہ وہ وکالت نامہ سائن کر کے دے رہے ہیں، نہ اس کے اسپیشل پاور آف اٹارنی سائن کر کے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ پھر ہوم ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ. میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں سیکرٹری ہوم کے پاس گیا تو ادھر بیٹھ کے میں نے درخواست لکھی کہ جی مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے. تو سیکرٹری صاحب جب میں داخل ہو رہا تھا اسی وقت نکل گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے صاحب جو ہیں ان کے آفس میں، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے جو شاید پی اے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ایڈیشنل سیکرٹری پرزنر کریں گے، میں آپ کے ساتھ بندہ بھیج دیتا ہوں، آپ کے وہاں چلے جائیں. میں وہاں چلا گیا، 2 گھنٹے بیٹھا رہا. یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں. تقریباً 4:45 بجے کے قریب وہ صاحب تشریف لائے. بیسیکلی وہ اچھے آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ جی یہ میرا پرابلم ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے. میں کہا جی میں بھی پچھلے 2 دن سے یہی کہہ رہا ہوں سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو جو ہائر اتھارٹی ہے میں نے اسی کے پاس آنا ہے. اب میرے پاس اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، میں کوئی جیل کا دروازہ توڑ کے اندر تو نہیں گھس سکتا نا. میں آپ ہی کے پاس آؤں گا، آپ اس کو آرڈر دیں کہ کریں. انہوں نے کہا جی میں نا اس پہ مشورہ کر لوں، تو آپ صبح 10 بجے آئیے گا. آج کے لیے مجھے کہہ دیا. میں آج صبح 10 بجے پہنچ گیا وہاں پر. وہ آئے نہیں ہوئے تھے. 15 منٹ کے بعد تشریف لائے. تو میں نے ان سے کہا، ان کے پی اے نے انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے پی اے نے اپنے پی اے کو بلایا اور انہیں کہا کہ جی میں نے وہ اپلیکیشن جو ہے، کیونکہ میں نے ضد کر کے اس کو ڈائری نمبر لگوا لیا تھا، کیونکہ سب لوگ وربلی جواب دے رہے تھے، کوئی آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا. جب میں اس کو ڈائری نمبر لے لیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے جو بھی اس پہ آرڈر کیا مجھے اس کو آرڈر دیں. انہوں نے آرڈر کے دینے کے بجائے مجھے یہ کہا کہ جی میں نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی کو بھیج دی ہے. تو میں نے کہا جی سیکیورٹی سے کیا ریلیٹڈ ایشو ہے؟ صنم کا الیکشن لڑنا سیکیورٹی تو کوئی نہیں ہے، آپ نے کرنا تھا، آپ پرزنر کے ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر چلے جائیں.
انہوں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ مجھے ادھر بھیج دیا. میں وہاں گیا تو ایڈیشنل سیکریٹری جو انٹرنل سیکیورٹی تھے وہ تو اویلیبل نہیں تھے. ان کا جو سیکشن افسر ہے اس کے آفس میں مجھے بھیج دیا گیا. میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں آفس سے باہر ہوں اور 2 بجے تک آ جاؤں گا, آپ 2 بجے آ جائیں, میرے پاس آرڈر ہے. میں 2 بجے پھر چلا گیا. میں نے ان سے کہا, وہ 45 منٹ مجھے بڑھا کے بیٹھے رہے صاحب. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آرڈر ہے مجھے بتاؤ, آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو. آپ نے پچھلے 48 گھنٹے مجھے اسی چکر میں کہ جی اس نے کرنا ہے, اس نے کرنا ہے, اس دفتر میں اس دفتر میں میرے ضائع کیے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی آئیں جی, میں آپ کو ڈپٹی سیکرٹری اچھا, مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کی اجازت ہوم ڈپارٹمنٹ نہیں دے رہا. ابھی اس کے بعد میں آپ کو ڈپٹی سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی جو ہیں ان کے پاس لے جاتا ہوں. وہ مجھے لے کے ایک محترمہ کے پاس چلے گئے, شاید ان کا نام ماہا آصف ملک ہے, جو مجھے ان کے بورڈ سے میں نے دیکھا کہ ان کا نام ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ جی, میں نے ان کو پھر وہی ساری سٹوری بتائی کہ جی مجھے یہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے. تو میں نے کہا جی میں بھی پچھلے 2 دن سے یہی کہہ رہا ہوں سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے, سپرنٹینڈنٹ اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا, کنٹرولنگ اتھارٹی آپ لوگ ہیں, آپ کریں. تو انہوں نے کہا جی مجھے نا مشورہ کرنے کا ٹائم دے دو, آپ ذرا باہر تشریف رکھیں. میں کمرے سے باہر آ کے بیٹھ گیا. 5 منٹ کے بعد پہلے وہ ارشاد صاحب گزرے اور ان کے بعد وہ جو ڈپٹی سیکرٹری صاحب ہیں وہ گزر گئیں. میں کہا شاید یہیں گئے ہیں کسی سے مشورہ کرنے کے بعد. آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ پوچھا کہ جی وہ تو کہتے جی وہ تو چلے گئے ہیں. تو مطلب ہوم ڈپارٹمنٹ سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا, تو اب آپ کیا کریں گے, پٹیشن دائر کریں گے عدالت میں؟ میں وہی بتانے جا رہا ہوں. پھر جب میں نے اپنے وکیل سے کہا کہ پٹیشن تیار کرو, اس نے پٹیشن تیار کی ہے اب ہائی کورٹ کے لیے بھی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیے بھی. تو جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو اس وقت مجھے ارشاد صاحب کا فون آیا کہ جی ہم نے آئی جی پرزنر کو بلایا تھا, اس سے ہماری بات ہو گئی ہے, آپ کل چلے جائیں اور کل آپ کو ڈاکومنٹ صنم سے سائن کروا کے دے دیے جائیں گے, لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب اس کو انڈوز نہیں کریں گے. آئی سیڈ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے. میرا جو اس کا جو اوپننٹ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اس پہ آبجیکشن کرے گا کہ جی یہ اس پہ جیل کی اٹیسٹیشن نہیں ہے یا وہ نہیں ہے, کسی بھی اتھارٹی کی ایک کنفرمیشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی وہ بس صنم سے ہم آپ کو دستخط کرا دیں گے. اب میں کل صبح جاؤں گا اور صنم سے دستخط کرواؤں گا, اور اگر ضرورت ہوئی تو پھر میں ہائی کورٹ میں, ہم نے ریٹ تیار کر لیا. اب اس میں قانونی پیچیدگیاں آگے بھی آئیں گی, یہاں تک ہی نہیں ہیں. تو اگر صنم نہ الیکشن لڑ سکی تو پھر آلٹرنیٹ کیا آپ نے ارینجمنٹ کیا ہے؟ ہم نے اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہے, میں نے بات کی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ, کیونکہ میں تو نہیں لڑ سکتا, میں تو پارٹ آف پیپلز پارٹی ہوں, پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں. تو میری مسز جو ہیں وہ صنم جاوید کی جگہ کاغذ جمع کرائیں گی. جی, یعنی اگر صنم جاوید نہ الیکشن لڑ سکی تو ان کی والدہ الیکشن لڑیں گے. کافی مقابلہ مشکل ہوگا. سیاسی طور پر تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے صنم کو ایک ووٹ ملے ہمدردی کا, لیکن انتظامی طور پہ مشکلات. جی مجھے اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب میں نے آج یہ 3 دن فیس کیے تو مجھے امیر نیازی کی جو اس نے کی تھی, اور جس پہ آنریبل جج باقر نجفی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو سٹے کر دیا تھا, اور کہا تھا کہ جو غیر جانبدار جو آر او اور ڈی آر او لگائیں وہ ٹھیک تھا. کیسا لگے گا, گھریلو لڑکی تھی آپ کی بیٹی, اب الیکشن کے میدان میں اترے گی اور مقابلہ بھی جو ہے وہ ایک بڑے خاندان کی, بڑی جماعت کی چیف آرگنائزر سے کرے گی. لیاقت میں نواز شریف فیملی کو کسی بھی طرح بڑی فیملی نہیں سمجھتا. میرے لیے وہ بہت ہی چھوٹے کردار کے لوگ ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, میں نے 92 میں بھی ان کو دیکھا ہوا ہے, جب میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. میرا چھوٹا بھائی پیپلز بی بی کا سیکیورٹی گارڈ تھا. اس زمانے میں بھی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ 36 مہینے یہی سلوک کیا تھا, تو ہم نے اس وقت سلنڈر نہیں کیا تھا. میں اس خاندان کو کوئی قابل عزت خاندان نہیں سمجھتا. یہ تھے جاوید اقبال, جو واضح طور پر بتا رہے تھے کہ صنم جو ہے وہ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرے گی اور سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مریم نواز کا مقابلہ کریں گی, اور اگر ان کے کاغذات کسی وجہ سے ایکسیپٹ نہ ہوئے تو پھر کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر ان کی والدہ سیاسی میدان میں اتریں گی. مجھے اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.